اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کچھ عرصہ پہلے اللہ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اسلام کیوں قبول کیا کہ میں بھی اسی ڈپریشن، اسی انزائٹی، اسی انٹینشن کا شکار تھا. مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ تین کیسے ہو سکتے ہیں، باپ بیٹے روح القدس، یہ کس طرح ممکن ہے. مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ مسیح علیہ السلام خدا کا اگر بیٹا ہے تو پھر خدا کس کا بیٹا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مسیح علیہ السلام اگر خدا کا بیٹا ہے تو پھر وہ خدا بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو اصول ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ڈاکٹریٹ کر نہ لے. اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسیح علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے اس لیے وہ خدا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کائنات کے خالق مالک رازق نے آدم کو پیدا کیا، ان سے لغزش ہوئی اور ان کی لغزش کے پیش نظر مسیح علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا، چڑھا دیا، سولی پہ لگا دیا. ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی. اور کیا ہوتا تھا کہ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے تھے، انزائٹی کا شکار ہو جاتے تھے، ٹینشن میں آ جاتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے. اور یہاں پہ ایک وارث مسیح نہیں ہے. اس معاشرے میں ایک وارث مسیح جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، بلکہ آپ کے یہاں 1 کروڑ وارث مسیح تھے جو ایگزسٹ کر رہے ہیں. 1 لاکھ غیر مسلم ہیں کہ جو اس انزائٹی کا شکار ہیں، اس ٹینشن کے شکار ہیں کہ کیا 1 ہے، 3 ہے، مسیح خدا کا بیٹا ہے، یا وہ 3 میں سے 1 ہے، یا 33 کروڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے وہ شریک جن کو ٹھہرایا جاتا ہے، کیا وہ بھی 3 کروڑ الہوں میں سے الہ ہیں. وہ اس قدر ڈپریشن میں ہے. لیکن اسلام نے پھر اس کا سلوشن پیش کیا. اسلام نے کہا کہ دیکھو، تم ان شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کہ اللہ 1 میں سے 3 میں سے 1 ہے. کیا اللہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے، وہ باپ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا خدا 33 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں؟ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی الہ نہ ہو؟ تو اسلام نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ترستی، بلکتی، سسکتی ہوئی انسانیت کے پاس جب بھیجے گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو میں اور میرے جیسے لاکھوں لوگ اس ڈپریشن کا شکار تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلکتی ہوئی، سسکتی ہوئی انسانیت کے پاس بھیجا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. وہ لوگوں جو کامیابی اور کامرانی کو تلاش کر رہے ہو، وہ جس نے ویسٹ کو اپنا معیار حق بنا لیا ہے، جس نے مال و دولت کو جمع کرنا اپنے لیے جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی کا زینہ سمجھ لیا ہے، جس نے طاقت، قوت، آل اولاد، مال اور اسباب کو سمجھ لیا ہے کہ یہ کامرانی اور کامرانی کی ضمانت دیتے ہیں، تو فرمایا کہ دیکھو قارون، فرعون، نمرود، شاداد، یہ ان تمام معیارے جن کو تم معیار حق سمجھتے ہو، یہ ان تمام معیار حق سے کہیں زیادہ پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. اور کامیابی اور کامرانی یہ نہیں ہے کہ مال و دولت، آل اولاد کو جمع کر لو اور اکٹھا کر لو، بلکہ کامیابی اور کامرانی یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق مالک رازق جس نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو پیدا کیا اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس بات کا اقرار اور اعتراف کر لو کہ وہ اللہ وحدہ یا یکتا ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے اور بالآخر ہم کو اسی کے حضور پیش ہونا ہے.